استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف کتاب الوضو اور کتاب الوضو شہساز درس نمبر 12 یہ چھُ باب غسل الرجلین ولا یمسح علی القدمین۔ یہ چھُ باب کہ دنوے کھور چھلنس متعلق تو قدمن مسح نہ کرنس متعلق۔ ییٚلہِ أسۍ وضو چھِ کران تو وضوس من کیا چھُ کرُن کھور چھِ چھلٕنۍ، کھورن چھُنہٕ مسح کرُن کینٛہہ، کیونکہ اس بارے میں ویل للعقاب من النار کی حدیث جو ہے متعدد مقامات پہ یہ مروی ہے، انشاءاللہ وہی حدیث آج ہم پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ، اس سے مراد موسیٰ بن اسماعیل ہیں، سن 223 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور ابن حجر عسقلانی نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور چند ایک لوگوں نے ان کے بارے میں اگرچہ کلام کیا ہے لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبن چھن توکن التفات کورمت کینٛہہ۔ ابن خراش کا قول ہے کہ لوگوں نے ان کے بارے میں کلام کیا ہے، لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبن چھو تت برعکس کلام کورمت اور ان کی توثیق کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دوسرے پھر اس کے بارے میں بعد دوسرے راوی آتے ہیں، قال حضرت موسیٰ کہتے ہیں حدثنا ابو عوانہ، ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو عوانہ الیشکری نے۔ ابو عوانہ یشکری کا اصلی نام جو ہے وہ الوضاح بن عبداللہ الیشکری ہے، اور صحیح بخاری شریف اسمز اگر توئی یہ اسماء الرجال کو لے کے ان کے بارے میں اگر آپ بحث پڑھنا چاہیں تو چونکہ یمن متعلق شو آلریڈی پاتھ کن دون مقاماتن پر ذکر سپدیومت، تو وہاں سے جا کے آپ وہ ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 60 اور صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 163، تو ان تینوں احادیث میں ابو عوانہ کا ذکر ہے، تو وہاں سے جا کے آپ ان کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں۔ 122 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور کم زیادہ عمر انہوں نے نہیں گزاری۔ 175 ہجری بصرہ میں ان کا وصال ہوا ہے، یہی 52-53 سال کی عمر میں، اور سیر و اعلام النبلاء میں 176 ہجری، باقی کتاب میں تو 175 لکھا ہے، لیکن سیر و اعلام النبلاء میں 176 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے۔ اور امام شعبہ کہتے ہیں اذا حدثکم ابو عوانہ عن ابی ہریرہ فصدقوہ، کہ اگر ابو عوانہ کی حدیث کو لے کے اگر یہ ابو عوانہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کو لے کے آپ سے کوئی حدیث بیان کرے تو اس کی تصدیق کیا کرو، کیونکہ ان کی حدیث ابو ہریرہ کی احادیث کے بارے میں یہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے هو الامام الحافظ الثبت محدث البصرہ، اور تابعی ہیں، اس لیے کہ امام حسن بصری اور محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما ان دونوں حضرات سے ان کی ملاقات ثابت ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے بھی حدیثیں لیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں پیچھے ایک مرتبہ ذکر تو آ گیا، لیکن وہاں پہ ہم نے ان کے بارے میں زیادہ تفصیل بیان نہیں کی، انشاءاللہ آگے چل کے جب ان کا کسی اور حدیث میں تذکرہ آئے گا تو ان کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر وہ آگے بیان کرتے ہیں حضرت ابو عوانہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو بشر سے، ابو بشر سے وہ روایت کرتے ہیں۔ یہ ابو بشر بھی اور ایک راوی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی زیادہ کچھ کتابوں میں نہیں لکھا گیا ہے، بس اتنا ہے کہ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ مثال کے طور پر امام عجلی، امام ذہبی، امام نسائی، ابو زرع الرازی، ابو حاتم الرازی اور ابن سعد، ان تمام ائمہ حدیث نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور امام احمد بن
حنبل نے ابو بشر کو اوسق کہا ہے. ایک تو ثقہ ہوتا ہے، دوسرا اوسق، یعنی جب دو کا مقابلہ آپس میں کیا جاتا ہے تو پھر ان دو کے مقابلے میں انہوں نے ابو بشر الیشکری کو زیادہ ثقہ کہا ہے. ٹھیک ہے. حضرت شعبہ ان کو ضعیف، حضرت مجاہد کی روایت کو لے کے ضعیف کہتے تھے، لیکن اس قول کی کئی اور ائمہ حدیث نے تردید کی ہے اور اس کی زیادہ توثیق نہیں کی ہے، لہٰذا یہ بھی ثقہ راوی ہیں. اور ان کا اصلی نام جعفر ابن ایاس ہے. اور پھر اس کے بعد اور ایک راوی آتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں یوسف بن ماہک سے. دونوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، یوسف ابن ماہکن. ٹھیک ہے. ماہک بھی پڑھا جاتا ہے، تو ماہک جو ہے اس کو منصرف پڑھا گیا ہے، اور اگر ہا پہ فتحہ کے ساتھ ماہک تو ماہک وہاں پہ غیر منصرف اس کو پڑھا گیا ہے. دونوں طرح کے اعراب اس میں آپ نسخوں میں پائیں گے. جہاں ماہک کہا گیا ہے وہاں منصرف پڑھا گیا ہے ماہکن، اور جہاں ماہک کہا گیا ہے تو وہاں اس کو غیر منصرف پڑھا گیا ہے، اور غیر منصرف پہ تنوین وغیرہ جو ہے وہ تنوین وغیرہ نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. 103 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور کئی ایک ائمہ دین نے ان کو ثقہ کہا ہے، جن میں یحییٰ ابن معین ہے، امام نسائی ہے، امام ذہبی ہے، ابن حجر عسقلانی ہے، حضرت ابن حبان رحمہم اللہ علیہ مجمعین ہے. دیکھیے جو میں نام لیتا ہوں نا کہ اس نے کہا ہے، اس نے کہا ہے، اس نے ثقہ کہا ہے، اس نے ثقہ کہا ہے، تو اس کے بارے میں باضابطہ طور پہ جو ہیں وہ جو جرح و تعدیل کی جو کتب ہے یا اسماء الرجال کی جو کتب ہیں ان کتب سے ہم استفادہ کرتے ہیں. اور میری گزارش ہے کہ آپ بھی یہ ساری کتابیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، یہ ساری کتاب سے انٹرنیٹ اس پر اویلیبل، اور پی ڈی ایف میں اتنی بڑی زیادہ وہ آپ کے ایم بیز جو ہیں وہ نہیں جائیں گے، تو ان کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے گا. جن میں مشورے کے طور پہ کہوں گا تہذیب الکمال ہے حضرت حافظ مزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، حافظ مزی کی تہذیب الکمال، اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے. تہذیب التہذیب ہے، اور یہ تہذیب الکمال کا اختصار ہے، ابن حجر عسقلانی نے اس کو تحریر کیا ہے، 53 جلدن منشوی. تقریب التہذیب ایک ہی جلد میں ہے، ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، فن اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے بارے میں ہی. ابن حبان کی الثقات ہے 9 جلدوں میں. تاریخ کبیر امام بخاری کی 9 جلدوں میں. الجرح والتعدیل حافظ ابن ابی حاتم کی 9 جلدوں میں. سیر و اعلام النبلاء امام ذہبی کی 25 جلدوں میں، تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. الکاشف امام ذہبی کی، اور بھی ائمہ نے اس نام سے کتابیں لکھی ہیں، لیکن امام ذہبی کی جو ہے وہ 3 جلدوں میں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اور آپ آسانی سے ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بے شک خاص کر تو بخاری شریف پڑھو تو 2 شروحات آپ لازمی طور پہ سامنے رکھیں گے جو عربی کی ہیں. ایک تو فتح الباری ہے ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، اگستاوی سبروکن، اور دوسرا لازمی طور پہ عمدۃ القاری، علامہ بدر الدین عینی کی جو عمدۃ القاری ہے، بہت زبردست شرح ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں ائمہ حدیث نے اور ناقدین حدیث جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صحیح بخاری کی فقہ حنفی کے لحاظ سے عمدۃ القاری سے بڑھ کے اور کوئی شرح نہیں لکھی گئی ہے، اتنی عظیم شرح ہے ہاں بخاری شریف کی عمدۃ القاری. تو فتح الباری جو ہیں وہ 17 جلدوں میں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اور امام ابن حجر عسقلانی نے 813 ہجری میں اس کو لکھنا شروع کیا تھا، 842 میں مکمل کیا، یعنی کل ملا کر تقریباً یہ کتنے 29 سال آتے ہیں. 29 ؤری لگمت ابن حجر عسقلانیس بخاری شریف شرح لیکنس. اور حضرت بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے عمدۃ القاری لکھی ہے، انہوں نے 821 میں شروع کی ہے، 847 میں مکمل کی ہے. انہوں نے بھی یہ شرح لکھنے میں 26 سال لگائے ہیں، شتوو وری لکھتے منتے. لیکن اب ان دو کے بیچ اگر موازنہ کیا جائے، چونکہ یہ ہم عصر کیسے نا پانتی وشن کہ فتح الباری 842 میں مکمل ہوئی ہے اور عمدۃ القاری 847 میں مکمل ہوئی ہے، وہ نا بالکل ایک ہی زمانہ انہوں نے پایا ہے. اور ان کی آپس میں علمی چشمک آپس میں بہت زبردست تھی، جو نا اپنے دور کے علماء میں آپس میں ہوتا ہے، لیکن یہ لیے
دائرے ادبس مزاج ماہیت محبت سان آئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو اس پہ کئی طرح کے اشعار یہ ایک دوسرے کو یوں سمجھ لیے کہ علمی طنز کیا کرتے تھے، علمی طنز کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ایک مقام پہ ایک مینار پہ وہ چڑھ کے ایک جگہ پہ وہ درس دیا کرتے تھے، تو سو تھوڑا بوسیدہ اور وہ گر گیا، تو پھر انہوں نے ایک شعر لکھا علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شکوہ کرتے ہوئے کہ اس کو آنکھ کھا گئی، مطلب میرے ساتھ مینارس آنکھ سے مراد بدر الدین عینی ہے کہ ات لج میں چانی اش تو یہ آو ورثت، تو انہوں نے واپس علمی انداز میں ہی اس کا رد کیا، کہا کہ اس کے جو حجر ہے وہ حجر بوسیدہ ہو گئے تھے، یعنی ان کا نام ابن حجر اسقلانی تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ عین کا قصور نہیں ہے بلکہ یہ حجر کا قصور ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ان کے بیچ میں رہی ہیں، بہت زبردست شروحات لکھی ہیں، البتہ یہ چاہن چونکہ یہ زن فتح الباری اس کے مقابلے میں عمدۃ القاری جو ہے فقہ حنفی کی اس میں دلائل کا ذکر کیا گیا ہے، تو وہ ہمارے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے، اس کو پڑھا جائے تو اس میں دلائل کے انبار آپ کو ملیں گے۔ اور یہ بھی محدثین نے لکھا ہے کہ ان سے بڑھ کے عمدۃ القاری سے بڑھ کر بخاری شریف کی اور کوئی شرح نہیں لکھی گئی ہے، تیسا بہترین تیسا زبردست ہے۔ تو یہ بھی 12 مجلدات پہ مشتمل ہے، یہ شائع ہو چکی ہے، اور فتح الباری سدہن جلدن مز ہوتی ہے سن کو زیادہ امتیازی خصوصیات یا زن عمدۃ القاری میں لغات جو حل لغات جسے کہتے ہیں، مشکل الفاظ یم زن ان کو الگ سے لیا گیا ہے، پتہ راوین ہند احوال یم زن وہ سارا کچھ اس میں لیا گیا ہے، پتہ اسماء و رجال کا خیال رکھا گیا ہے، پتہ عمدۃ القاری مز یہ آمت خیال تھا کہ اگر یہ حدیث یہ تھن تو صحیح بخاری شریف مز کتھن کتھن بھی وہ بھی انہوں نے وہاں، یہ تو آج کے دور کی بات تو بڑی آسان ہے، انٹرنیٹ سے آپ کچھ بھی نکال سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تات دورس مز جب یہ سارا کچھ میسر نہیں تھا، انہوں نے تخریج کی ہے کتھن کتھن جو صحیح بخاری شریف مز، اور اس کے بعد پھر ان کے احوال لکھے ہیں، ان کے تراجم لکھے ہیں، تراجم مطلب زندگی وغیرہ کے احوال، وہ سارا کچھ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے واپس حدیث پہ آتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو عوانہ نے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بشر سے، وہ روایت کرتے ہیں یوسف بن ماہک سے۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں اگر ماہک پڑھیں گے تو غیر منصرف ہے، اور ماہک پڑھیں گے تو پھر ائمہ نے اس کو منصرف لکھا ہے، تو ماہکن پھر پڑھ سکتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کو یہ صحابی رسول ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے والد بھی جو ہیں عمر بن عاص وہ بھی صحابی ہے، لیکن اب ان میں امتیاز یہ ہے کہ جو عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ پہلے ایمان لائے تھے، تیمن گوڑ ایمان، اس کے بعد ان کے والد نے۔ کئی صحابہ کا اس طرح کے احوال گزرے ہیں، جیسے ابوبکر صدیق ہے، انہوں نے پہلے ایمان لایا، والد نے بعد میں۔ دیگر بھی کئی ایسے ہیں جنہوں نے پہلے خود ایمان لایا، پھر ان کے والدین نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، تو یہ بھی۔ اچھا دویم چیز یمن متعلق بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، اور ائمہ حدیث نے اس کو لکھا ہے، یمن تے یہندس والد صبس پانوئی عمر مز بعض ائمہ نے 11 سال کا فرق لکھا ہے، بعض نے صرف 12 سال کا فرق لکھا ہے، یعنی اگر ہم 11 سال کا بہرحال چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس بارے میں زیادہ صحیح اقوال نہیں ملتے ہیں، البتہ 12 سال کا قول تو جید اور بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے، ایم مطلب وہ کہ ورسی شو یہندس والد صبس خاندر گومت، اور اس کے بعد پھر 12 سال ان کی آپس میں گیپ ہے، اور پھر یہ پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ایم مطلب وہ کہ جو لڑکا بھی ہوتا ہے وہ بھی اس سے پہلے بھی بالغ ہو سکتا ہے، 15 سال تو آخری عمر بتائی گئی ہے کہ یہ مزن بلوغیت آثار یا بلوغیت کا سو چیز یہ لابن جس سے وہ بالغ تصور کیا جائے، تو 15 وہر چپت حکمن بالغ یون تصور کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر بلوغیت کے آثار پائے گئے، نشانیاں پائی گئی، تو بالغ تصور ہوگا۔ تو ان کے اور ان کے والد کے درمیان صرف 12 سال کا فاصلہ ہے۔ واسع العلم اور مجتہد فی العبادہ،
کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں، اور یہ دن و رات بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو ایک مرتبہ بلایا، یہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہی ہے، اور فرمایا کہ میں نے سنا کہ تم دن میں روزہ رکھتے ہو، رات بھر قیام کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا کرتا ہوں۔ تو پھر نبی اکرم علیہ السلام نے انہی سے فرمایا تھا کہ رات میں تھوڑی دیر آرام بھی کیا کرو، کیونکہ آپ کی آنکھوں کا آپ پہ حق ہے، آپ کے جسم کا آپ پہ حق ہے، آپ کی زوجہ کا آپ پہ حق ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، امام بخاری نے بھی صحابہ میں شمار کیا ہے، ابو حاتم رازی نے لہو صحبہ لکھا ہے کہ ان کی صحبت سے بولا صحابی رسول ہے، اور حضرت ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں طبقہ صحابہ میں شمار کیا ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے صحابہ میں جو مکثر صحابی ہیں جنہوں نے 1000 سے زائد روایتیں کی ہیں، ان کا بھی نام لکھا ہے، اور واحد العبادلۃ الفقہا یمزن مدینہ پاک اسمز عبداللہ ناوی فقہائے کرام، ان فقہائے اربعہ میں ان کا بھی نام لیا جاتا ہے، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو یہ بہت بڑے عالم دین تھے اور بڑے فقیہ تھے۔ تو یہی روایت کرتے ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ ہم مختصر طور پہ پڑھتے ہیں۔ قال فرماتے ہیں تخلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تخلف فعل، النبی فاعل بنے گا حالت رفع میں ہونے کی وجہ سے آخر پہ ضمہ آئے گا۔ تخلف النبی، نبی اکرم علیہ السلام جو ہیں، تخلف یا تخلف تخلفاً پیچھے رہ جانا، نبی پاک علیہ السلام روی پتھ، انا ہم سے، ان پلس نا، انا ہم سے پیچھے رہ گئے، فی سفرتن، کیا لکھا ہے؟ فی سفرتن، ایک سفر کے دوران۔ ہم نے نبی اکرم علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، ہم آگے چلے گئے تو نبی پاک علیہ السلام روز ایسے پات، تو کہتے ہیں فَأَدْرَكَنَا، پس آئی لَحِقَ بِنَا، پس نبی اکرم علیہ السلام نے ہم کو پا لیا۔ اس کو پڑھیں گے ادرکنا، ادرکنا نہیں، اگر اس میں ادرکنا اس کا معنی ہوتا ہے ہم نے پا لیا، ادرکنا انہوں نے ہم کو پا لیا۔ ادرکنا جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور نہ مفعول بہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب ہم کہیں گے ادرکنا تو جمع متکلم کا صیغہ ہو جائے گا، لہذا ہم پڑھیں گے اس کو کیسے، فادرکنا، انہوں نے ہم کو پا لیا، آئی لحق بنا، پھر حضور ہم سے ملے، وقد ارحقنا العصر، وقد ارحقنا العصر، دو طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پڑھ سکتے ہیں ارحقنا العصر، ٹھیک ہے، تو اس وقت معنی یہ ہوگا کہ عصر کو ہم فاعل بنا رہے ہیں، عصر ہم سے مؤخر ہو گئی، عصر ہم سے مؤخر ہو گئی۔ تو اگر ہم کہیں گے ارحقنا العصر، عصر کو مفعول بہ بنائیں گے تو معنی یہ ہوگا ہم نے عصر کو مؤخر کیا۔ بات تو ایک ہی ہے، لیکن وہاں پہ عصر جو ہے فاعل بن رہا ہے کہ عصر گئے اس مؤخر، یعنی عصر ہی ہم سے اس کو فاعل بنا رہے ہیں، عصر ہم سے مؤخر ہوئی، اور یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عصر کو مؤخر کیا، تو عصر کو ہم مفعول بہ بنا رہے ہیں، اس لیے العصر پڑھیں گے، العصر۔ اویشو اگر لکھا ہے نا، میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ اتھن پی ایش سے زبر چیز آئیں گے تو وہ ایک چیز کو مٹا دیتے ہیں، مٹانے والی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یچو اویجت پی ایش جت زبرتی اس لیے دیا ہے کہ اس کو دونوں طریقے سے مختلف نسخوں میں لکھا گیا ہے اور دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دونوں طریقوں سے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یا تو فاعل بنائیں گے یا تو مفعول بہ بنائیں گے۔ فاعل بنائیں گے تو معنی یہ ہوگا کہ عصر مؤخر ہو گئی، یا مفعول بہ بنائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے عصر کو مؤخر کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں بھی بہت ایک زبردست ایک بات اس میں ابن بطال نے لکھی ہے، اور فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ تو وہاں پہنچے، وقت پہ پہنچے، اس کے باوجود بھی آقا پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے عصر کی نماز وقت پہ نہیں پڑھی، اول وقت سے گزار کے پڑھی، یعنی اول وقت میں پڑھنے کے بلکہ تاخیر کی۔
کہتے ہیں کأن الصحابۃ اخروا الصلاۃ فی اول الوقت طمعا ان یلحقهم النبی فیصلوا معه۔ ابن بطال کہتے ہیں اور ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ صحابہ کراموں کر نماز عصر پنہ اول وقت نش امہ غرض مؤخر، اس طمع میں اور اس لالچ میں کہ یہ نماز تہ پرو أسۍ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سۭتۍ، یعنی اس چاہت میں کہ حضور بھی آئیں گے، ہم ان کے ساتھ یہ والی نماز بھی ادا کریں گے، اس لیے انہوں نے اپنے اول وقت سے نماز کو مؤخر کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں یہ بھی واضح ہو رہا ہے، اور صحابہ کا یہ عقیدہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ صحابہ کرامن کوتا اساسن تمنا، اور وہ اس کو کتنا اعلیٰ سمجھتے تھے کہ اگر اس کا نماز پڑھو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ وہیں چیم فرمان کہ ہم نے عصر کو مؤخر کیا یا عصر ہم سے مؤخر ہو گئی، کہتے ہیں فجعلنا نتوضا، تو ہم وضو کرنے بیٹھ گئے، یعنی وہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام آئی سیریل گو آئی، اور نبی تاجدار علیہ الصلاۃ والسلام ونمسح علی ارجلنا، اور ہم اپنے پیروں پہ مسح کرنے لگے۔ اب یہاں سے مسح وہ مراد نہیں ہے جیسے ہم سر کا مسح وغیرہ کرتے ہیں، نیچے لکھا بھی ہے ای نغسل غسلا خفیفا، یعنی ہم اپنے پیروں کو ہلکا سا دھونے لگے، یعنی معمولی لوگ آپ تراؤں تھے معمولی فشر سا لج دی جلدی جلدی کہ موجود، کیونکہ عصر کا ٹائم تو جا رہا تھا، حضور بھی اب آگے اس لالچ میں کہ ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ہم نے خفیف اور ہلکے انداز میں اپنے پیروں کو دھونا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، غسل خفیف، اسی کو مسح کے ذریعے انہوں نے تعبیر کیا ہے۔ فنادا باعلی صوتہ، فنادا، تو انہوں نے پکارا، من نادا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ندا دی، پکارا، باعلی صوتہ، اپنی بلند آواز سے، ویل للعقاب من النار مرتین او ثلاثا، دوئی لٹ یا تری لٹ، جس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ لفظ کو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام بیان کہ ویل للعقاب من النار ہے، یعنی یم سنز ایڑیاں، یم سنز یم تھوڑی خشکی روز تم سند خاطر چھُ جہنمک عذاب۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وضو کے فرائض میں سے ہے، اور وضو کے فرائض میں تھوڑی سی کمی بیشی اگر رہ گئی، اگر کمی روز تاتمز اور کوئی عضو خشک رہ گیا تو ایسی صورت میں وضو ہی نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، اور نماز نہیں ہوئی تو نماز ذمہ رہے گی، اور کوئی یہ سمجھ کے کہ نہ یتیشو کافی تو اور بھی گناہ ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی نے اس بارے میں سخت تنبیہ کے طور پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کہا ویل للعقاب من النار، جو پنڈلیوں کو خشک رکھے ہیں اور جن کی پنڈلیاں خشک رہ گئی ہیں، پنڈلیوں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے۔ 2 یا 3 مرتبہ کہا۔ اب یہ باب اس کو مختصر طور پہ پڑھیں گے، باب المضمضۃ فی الوضوء، یہ باب ہے وضو میں کلی کرنے کے بیان میں۔ قالہ ابن عباس، اور یہ قول عبداللہ ابن عباس کا ہے، وہ عبداللہ ابن زید، حضرت عبداللہ بن زید کا ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وضو کرنے میں کلی بھی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری، زہری سے یہاں پہ مراد محمد بن مسلم زہری ہیں، قال اخبرنی عطا ابن یزید، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عطا بن یزید نے، عن حمران، وہ روایت کرتے ہیں حمران سے۔ حمران کون ہے؟ مولا عثمان ابن عفان، وہ عثمان بن عفان کے آزاد کردہ غلام ہے۔ انہ رعا عثمان، انہوں نے دیکھا حضرت ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دعا بوضوء، آپ نے وضو کے لیے پانی منگایا، آپ نے وضو کے لیے پانی منگایا، ہاں یہ لکھا ہے وضوءن، اس کو وضو نہیں پڑھیں گے، دعا بوضوءن، واو پہ فتحہ پڑھیں گے، اس سے مراد پانی جو ہوتا ہے وضو کا وہ پانی مراد ہوتا ہے، یا لوٹا وغیرہ جس میں وہ برتن میں جو پانی ہوتا ہے وہ آپ نے منگایا۔ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ عَنَائِهِ، تو انہوں نے ڈالا عَلَى يَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں پہ، مِنْ عَنَائِهِ، اسی برتن سے، یعنی اپنے ہاتھ جو ہے وہ برتن میں نہیں ڈالے بلکہ برتن کو تھوڑا سا انڈیل کے تھوڑا لاڑی پھیرت گوڑیاں تریک پنن دستی مبارکن پر، دنونی دستی مبارکن پر،
فغسلہما ثلاث مرات، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا. ثم ادخل یمینہ فی الوضوء، پھر آئے گا فی الوضوء، وہاں پہ فتح لازمی پڑھیں گے، اگر وضو پڑھا تو غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ثم ادخل، پھر ڈالا، یمینہ، اپنا داہنا ہاتھ، فی الوضوء، اب اس وضو کے برتن میں یعنی پانی وغیرہ میں داہنا ہاتھ ڈالا. ثم تمضمض، پھر کلی فرمائی. واستنشق، ناک میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا. کل میں نے بتایا تھا استنشاق اور استنثار. استنشاق ناک میں پانی چڑھانا، استنثار ناک صاف کرنا. اسی لیے لکھا تمضمض کلی کی، واستنشق ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر اور ناک صاف کی. انہوں نے اس کو الگ لکھا ہے، واستنثر ناک صاف کی. ثم غسل وجہہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا، ثلاثاً، کتنی مرتبہ؟ ویدیہ الی المرفقین ثلاثاً، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، الی المرفقین، کہنیوں سمیت، یہ کھنواٹ ہے، ثلاثاً، کتنی مرتبہ؟ ثم مسح برأسہ، پھر اپنے سر کا مسح کیا. دیکھو یہاں پہ ثلاثاً کا ذکر نہیں ہے، تو لہذا سر کے مسح کرنے میں جو ہے حکم شرع یہی ہے کہ ایک ہی مرتبہ مسح کیا جائے گا، اس میں تسلیس کا حکم کسی جگہ نہیں ہے. تریلیٹ چھنے مسح کرون. ثم غسل کل رجل، پھر دھویا کل رجل، ہر پاؤں. نیچے سائڈ میں لکھا کل رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کو، ثلاثاً یعنی دشنتی تریلیٹ کھور تریلیٹ. ثم قال، پھر فرمایا، رأیت النبی، میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. رأیت فعل فاعل، النبی مفعول، اس لیے اس پہ فتحہ آئے گا. یتوضأ، میں نے نبی اکرم علیہ السلام کو وضو بناتے ہوئے دیکھا، نحو وضوئی، میرے وضو بنانے کی طرح وضو بناتے ہوئے، جیسے میں نے ابھی وضو بنایا ایسے ہی میں نے نبی اکرم علیہ السلام کو وضو بناتے ہوئے دیکھا. وقال، اور آپ نے فرمایا، من توضع، جو شخص وضو کرے، نحو وضوئی، یعنی حضور و فرموپت عثمان غنی نے وضو کیا، پت دبو اتھے گئی اور وضو کئی، اور پت فرمو نبی اکرم علیہ السلام یم تت کت وضو کر، یت کت ایسی ونکن یہ وضو کر. ثم صلی رکعتین، پھر 2 رکعتیں نماز پڑھی، لا یحدث فیہما نفسہ، اور ان 2 رکعتوں میں اپنے نفس کے اعتبار سے کوئی بات نہیں کی، یعنی غلط طرح کے خیالات اس کے من میں نہیں آئے، وساوس نہیں آئے، عزم نہیں کیا، یا کسی غلط کام کا ارادہ وغیرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ ہے، تو یہاں اس کو غفر اللہ کہیں گے، کیونکہ اللہ جو ہے نا کلمہ جلالت سامنے آ رہا ہے. اگر یہ نہیں آتا تو ہم پھر کہتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی. چونکہ کلمہ جلالت واضح طور پہ لکھا ہے، لہذا کلمہ جلالت فاعل بنے گا. غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تبارک و تعالی کری تمس انسانس کیا پتمن سارنی گنہن مغفرت. دیکھیں اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اکثر و بیشتر یہ گسل انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کی ہاتھ باندھے، نماز میں خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. چلا یہ من بعض لوگ تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، بشتیون خیال اس خبر کو دعاتن. تو ان خیالات کی جانب انسان کو توجہ نہیں کرنی چاہیے، اپنی نماز پہ استمرار کرے اگرچہ خیالات آ جائیں. میں نے ایک روایت پڑھی ہے کشپہ اگر رد خیالی، تو ایک روایت میں نے پڑھی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں نے غالباً اس کو نوٹ بھی کیا تھا، پتہ آج کیا تھا یا کہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انی اجہز جیشی وانا فی الصلاۃ، جنگ کے لیے جو لشکر تیار کیا جاتا ہے نا، حضرت عمر کہتے ہیں میں حالت نماز میں ہوتا ہوں اور جنگوں کے لیے لشکر تیار کرتا ہوں، کچھ سوزن بو کوچم سوزن. ٹھیک ہے، تو اگر اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر نماز مز کا بہترین کا خیال آؤ تو خدا نخواستہ یہ کوئی غیر محمود شے نہیں ہے، یہ کوئی حرام کام وغیرہ نہیں ہے. ہاں اگر غلط کا انسان آؤ، اسی لیے علماء نے اس کی 5 صورتیں کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں حاجس کہتے ہیں اچانک خیال آ گیا، نماز پڑھا اچانک نہ کن چیزوں خیال. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے
کن چیزوں کو بار بار خیال یوان. ایک ہوتا ہے حدیث نفس، یتن انسانس کا خیال آو تو پتہ لوگ ات متعلق پلاننگ کریں وہیں کیا کر بس ات متعلق سوچوں. تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ سابقہ امتوں میں بھی معاف تھیں، ان کو بھی نماز میں اس طرح کی چیزیں لاحق ہوتی تھی، انہیں بھی کوئی اس میں مواخذہ نہیں ہوتا تھا. نہ اس امت میں کسی شخص کو اس بات پہ مواخذہ ہوگا اگر کسی انسانس کا خیال آؤ اور پت آتے میں بار بار کے خیال بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں خیال ہے، تب بھی اس امت سے اس بارے میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. ہاں بیس ونان ہم کہتے ہیں کہ کہاں چیز حاصل کرنس متعلق سوچن اور پتہ سہ تراؤن ذہنس مز آو خیال، مگر وۄنۍ ذہن مز انسان یژھان یہ کت تراؤن کہ یہ دپان یہ گوٚژھ مےٚ یاد روزن، یس کالس بہٕ نماز مکلاہا پٔرِتھ پتہٕ تھاوہا بہٕ یہ کُنہِ جایہِ لیٖکھِتھ پتہٕ کرہا بہٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل. یہ چھُ ڈیلیبریٹلی یہ چیز یژھان زیادہ یاد تھاؤن. تو اس بارے میں علماء فرماتے ہیں سابقہ امتوں کو ایسی چیز پہ پکڑ ہوتی تھی مگر یت امت سے یہاں تے معاف. ٹھیک ہے، لیکن اس امت میں عزم یہ آخری سٹیج ہے کہ کہیں سے آؤ خیال اور حصول کا مکمل ارادہ وہ کرے کہ نہیں لازمی طور پہ وہ مکلا نماز یہ کام کر ضرور اور نماز کے بعد اس پہ عمل درآمد شروع کرنے کے لیے اس نے اقدام اٹھایا. اگر مکمل عزم ارادہ کر تو پھر اس بارے میں اسے اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، اس امت میں صرف اس پہ پکڑ ہوگی. اور اس میں بھی بعض علماء یہ فرماتے ہیں ات عزمس پہ یوتامت نہیں عملی طور کان چیز ات متعلق کری تیتس کالس تہ اللہ تعالیٰ ملکن ون کہ تھی کرو انتظار یوتامت نہیں یہ کام ام سند ذریعے سرزد گژھِ تب تک اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھو. کچھ سمجھ یہ تو یہ جو کہا گیا ہے کہ لا یحدث فیہما نفسہ، اپنے نفس میں کوئی بات نہ کرے، اس سے یہی مراد ہے ایسا کوئی غلط کام نہ سوچے، غلط خیال نہ سوچے، تکبر وغیرہ اس کے دل میں نہ آئے، عجب نہ آئے. امس گژھِ نہٕ یہ باسُن کہ مے پٔر نماز مے چھول وضو یا چھول مے وۄنۍ بُتھا وُتھا نماز پٔر مے وۄنۍ پَرٕ بہٕ زٕ رکعت نماز وۄنۍ چھِ مےٚ سٲری وٕچھان اتی دَپن سٲری ہے وٕچھ فرض نماز چھِ یہِ وٕچھ نماز گزار کیٛاہ چھُ. اگر اس طرح کا خیال اس کے دل میں آئے تو یہ جو بشارت آئی ہے کہ غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ، یہ بشارت اس کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بشارت اس کے لیے نہیں ہے. نماز پھر بھی ادا ہو جائے گی لیکن اس بشارت سے اور نماز کے نور سے ایسا بندہ محروم ہو جائے گا. کیا چاہتے سمجھو؟ ٹھیک ہے، بس یہاں تک کافی ہے کیونکہ آگے